سر اگلا کلام ہے ضمیرہ رازدان آسماں گیر. علامہ فرماتے ہیں کہ زمین کو آسمان کا رازدار سمجھ، یہ جانتی ہے اسے. آگے فرماتے ہیں مکان را شرح رمز لا مکان گیر، تو فرماتے ہیں مکان کو بھی لا مکان کا رازدار سمجھ. پھر فرماتے ہیں پرد ہر ذرہ سوئے منزل دوست، فرماتے ہیں اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے دوست حقیقی کی طرف اڑ رہا ہے. ٹھیک. نشان راہ از ریگ رماگیر، تو فرماتے ہیں یہ جو دریاؤں کی یا سمندروں کی ریت ہے، اگر آپ نے اس کا نشان پوچھنا ہے تو بے شک ان سے ہی پوچھ لو. ٹھیک. تو سر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی عارفوں والی بات ہے کہ ظاہر ریت بھی بتاتی ہے، ہر چیز جو ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے وہ ہمیں ظاہر لا محالہ اس کا جو بنانے والا ہے اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن ایک عام بندہ جو ہے یا جو کم پڑھا لکھا ہے، جو اس میٹافر کو نہیں سمجھتا، وہ کہے گا جی ریت سے میں کیسے پوچھوں. تو ایک عام جو بندہ ہے اس کو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ یا اس تک پہنچنے کے لیے وہ کس سے پوچھے کہ جی میں کیسے پہنچوں؟ کیا ہر بندے سے اس وہ جانتا ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے؟ عام بندہ جسے معلوم نہیں ہے، جسے خبر نہیں ہے، جو راستہ نہیں، تو وہ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال سے پوچھ لے. واہ سبحان اللہ. علامہ اقبال سے پوچھیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے سکوت کلام لالا و پیدا گل سے کلام پیدا کر. ٹھیک. تو یہ لالا و گل، یہ حجر شجر، یہ کلام کرتے ہیں. صحیح. علامہ نے یہ بھی کہا کہ یہ تجھ سے کلام کرتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ علامہ کے کلام میں فارسی میں بھی اردو میں بھی بار بار ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کسی فقیر کے در پر، واہ کسی ولی کے در پر مولانا روم سے آ کے پوچھ لے. واہ. یہ علامہ بار بار کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جدھر رومی لے کے جاتے ہیں ادھر ہی چلا جا. ادھر ہی چلا جائے. ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پہلو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آج کل کے دور میں اساتذہ کرام بھی اور اقبال شناس بھی اور اقبالیات کے ماہر جو کہلاتے ہیں وہ کیوں بیان نہیں کرتے کہ نوجوانوں کو بار بار علامہ نے بزرگوں کی خدمت میں آنے کا، واہ، اور بڑوں کی محفل میں بیٹھنے کا، بالکل ٹھیک، فقیروں کے پاس آنے کا بار بار کہا ہے. میں عرض کروں آپ سے کہ جاوید نامہ جو کتاب ہے، آسمانوں کی سیر ہے، اپنے مرشد کے ساتھ آپ نے آسمانوں کی سیر کی ہے اور مختلف روحوں سے ملے ہیں اور آسمانوں پر اور افلاک پر گئے ہیں. اس کے آخر میں تقریباً 150-200 کے قریب اشعار ہیں. علامہ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے اپنے بیٹے کے ذریعے سے. خطاب با نژاد نو، ٹھیک ہے، سخن چند با نژاد نو، اور جاوید کے ذریعے وہ. تو بے شمار باتیں کی ہیں کہ اپنے دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کو اپنا لو اور نیک اعمال کرو، بڑوں کا ادب کرو، یہ بار بار اس میں کہا. صحیح. اس میں آپ فرماتے ہیں باقاعدہ نام لے کر کہ اگر تو کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو مولانا روم سے پتہ پوچھ لے. واہ سبحان اس میں کہا آپ نے. اور تو اس جسم کے رقص کو چھوڑ بلکہ روح کے رقص کی طرف آ. چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے پیچ و خم، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. ضرب کلیم اللہ. تو یہ مولانا روم وہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ روح کا رقص تو نے سیکھنا ہے تو وہ مولانا روم سے سیکھ. اور روح کا رقص یہی ہے کہ جب خود ہی بیدار ہو جائے تو روح میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، روح پھر رقص کرتی ہوئی آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے. اور یہ سر جو آپ فرما رہے ہیں یہ قرآن کی بالکل یہی تعلیم ہے کہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا. جیسے قرآن میں ارشاد ہے فصل بہی خبیرہ، کہ کسی باخبر سے پوچھ. باخبر سے. عام بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی سے راستہ پوچھنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے پوچھیں جو وہاں گیا ہوا ہے، جو علاقے کا ہو، جو اس علاقے کا جانتا ہے. تو فصل بہی خبیرہ، کسی باخبر سے پوچھ. بالکل. تو مولانا روم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نزد کسے بے نشیں، کسی ایسے کے پاس بیٹھنا کہ او از دل خبردارت، جس کو اپنے دل سے خبریں آتی ہیں، صاحب الہام ہے، بالکل وہ جانتا ہے اللہ کا راستہ، ہر ایک نہیں جانتا. اچھا قرآن میں اور متعدد جگہوں پہ ہے لیکن وہ پتہ نہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا. جیسے سورہ نام کی آیت نمبر 125 ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں آتا ہے اور اللہ پھر اس کی شرح صدر فرماتے ہیں.
تو بڑا کلیئر ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی تو شرع صدر فرماتے ہیں. تو جس کی شرع صدر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہدایت پر ہی نہیں ہے، تو کیا اس سے ہمیں پوچھنا چاہیے جو خود ہی ہدایت پر نہیں ہے؟ پھر سورہ یوسف آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل اے نبی، اے محبوب، فرما دیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر آگے جو کلام ہے وہ بالکل یہی ہے، علی بصیرۃ، فرماتے ہیں کہ بصیرت پر ہیں، انا ومن اتبعنی، بالکل میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. پھر سرکار نے اپنے کلام میں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے. تو جس کی شرع صدر نہیں ہے اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ تو ہدایت پر نہیں ہے. سرکار دوسرا کلام جو پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے حدیث شریف میں، وہ فرما رہے ہیں کہ مومن بھی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو سورہ یوسف بتا رہی ہے کہ جو محبوب کے پیروکار ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جو صاحب بصیرت نہیں ہے کیا اس سے پوچھنا چاہیے؟ جی نہیں. وہ کیا بتائے گا؟ وہ اور ہی کوئی راستہ بتائے. قرآن پاک ہی نے فرمایا نا کہ جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیے. تو جاننے والے کو تلاش کرنا پڑتا ہے. بالکل. یہ بھی بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جاننے والا کون ہے. وہ پھر تو علامہ کا بالکل پکا یہ عقیدہ ہے. نوجوانوں کو بار بار وہ کہتے ہیں، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، ایسے بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، واہ واہ سبحان اللہ. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب، اس طرح سے ہے وہ کہ کوئی عجیب بات نہیں کہ شاہ گداؤں کو نواز دیں. بالکل. تو علامہ بار بار یہ میں خواص سے پوچھ رہے ہیں، ہر بندے سے نہیں پوچھنا چاہیے. خواص سے جو اللہ کے ولی. کا کلام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ قرآن دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں. بالکل. تو جس نے وہ رمز پا لی ہے اس سے پوچھنا چاہیے. وہ ہر جو ہم جیسا ہے عام آدمی ہے وہ کوئی اور ہی راستہ بتائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. یہ فقیر جو ہے وہ بیگر نہیں ہے، یہ فقر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے، فقر پر، الفقر فقری والفقر منی، اس فقر پہ چلنے والے کو فقیر کہتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال کا تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام بہت مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں. یہ شعر تو میرے سوال میں ہے، میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. مزید پوچھوں گا اس کے ساتھ. جی.